رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ لوگو اگر تم رمضان المبارک کا مہینہ پالو، رمضان المبارک مہینے میں تم داخل ہو جاؤ، تو ایسی صورت میں تم پر واجب اور فرض ہے فلیصم، کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں لیکن رمضان المبارک میں بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکو یا سفر میں ہو تو اسی صورت میں فعدۃ من ایام اخر، جب رمضان المبارک گزر جائے، ماہ مبارک چلا جائے، تو ایسی صورت میں ان جتنے روزے تم سے ضائع ہو گئے، تم روزہ نہیں رکھ پائے، تو تم اس کو پورا کرو۔ سامعین محترم، اور یہ رب العالمین نے اس لیے چھوٹ دیا ہے کیونکہ رب العالمین نے آگے فرمایا اسی آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، مشکلات کا معاملہ نہیں کرتا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی لیے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک بندہ مومن اپنے دل میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایک حقیقی مومن اور ایک حقیقی مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ 11 مہینے تک رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہے رب العالمین مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ 11 مہینے تک یہ دعا کرتا ہے کہ رب العالمین مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنا، میں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، میں قیام اللیل کا اہتمام کروں گا، میں اعتکاف کا اہتمام کروں گا، میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کروں گا، یہ دعا کرتا رہتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ اس حقیقی مومن اور اس حقیقی مسلمان کو مل جاتا ہے تو وہ مسلمان اپنے دل میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا ہے۔ سامعین محترم، اور کیوں نہ ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ جانتا ہے حقیقی ایک مسلمان کہ ہم اس میں اگر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعاون کریں گے تو رب العالمین اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ وہ جانتا ہے جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جب انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں اگر ہم رب العالمین کی عبادت کریں گے تو یہ مہینہ جہنم سے نجات کا ایک مہینہ ہے، اور جنت کی اس میں بشارت سنائی گئی ہے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس مہینے میں رب العالمین کی رضا حاصل کریں، اس مہینے میں رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں، اس مہینے میں رب العالمین کو خوش کرنے کو سوچے، زیادہ سے زیادہ رب العالمین کے سامنے آئے اور رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت طلب کرے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ لوگوں دوڑو اپنے رب کی طرف، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، دوڑو اپنے رب کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو۔ جو تم نے 11 مہینے گناہ کیے ہیں وہ گناہوں اور معافی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ جنت کا یہ مہینہ جنت کمانے کا مہینہ ہے، اس جنت کمانے کا مہینہ ہے جس جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ سامعین محترم، اور یہ جانتے ہیں یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ رب العالمین کہتا ہے جو اپنے دل میں خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ سامعین محترم، متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اور رب العالمین نے ہمیں 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا دیا ہے کہ اس میں ہم متقی بن سکتے ہیں، اس میں رب العالمین کے تئیں اپنے دل میں خوف پیدا کر سکتے ہیں، اس میں ہم اس مہینے میں رب العالمین کے تئیں اپنے دل میں ڈر پیدا کر سکتے ہیں اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के लोगों तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए, वाजिब किए गए, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और ये रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए गए जानते हो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सामीन मोहतरम, रमजान के रोजे हम पर इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम मुत्तकी बन जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अभी मैंने इससे पहले आयत तिलावत की, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिस जन्नत के बारे में कहा गया कि आसमान और जमीन की चौड़ाई के बराबर वो जन्नत है, वो जन्नत हम हासिल कर सकते हैं। सामीन मोहतरम, इस रमजानुल मुबारक का एहतिमाम कीजिए। और ये रमजानुल मुबारक का महीना जैसे ही करीब आता, जैसे ये रमजानुल मुबारक का महीना आता, रमजानुल मुबारक की आमद होती, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को खुशखबरी सुनाते हुए कहते, ए मेरे सहाबा, देखो रमजानुल मुबारक का महीना आ गया है, ये देखो वो महीना आ गया है। इस तरीके से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाया करते थे। अताकुम शहरु रमजान, मेरे सहाबा रमजान का महीना आ गया है। शहरुन मुबारकुन, एक ऐसा महीना है मेरे सहाबा, ये बाबरकत वाला महीना है। फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के रोजे को तुम पर फर्ज करार दिया है, वाजिब करार दिया है। सामीन मोहतरम, जब रमजान का महीना शुरू होता है और रमजान मुबारक का महीना चालू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आसमान से लेकर जमीन तक कई कई बड़ी तब्दीलियां होती हैं, कई कई बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होती है। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान में क्या तब्दीलियां करते हैं। आसमान में जो जन्नत के दरवाजे हैं उनको खोल देता है रब्बुल आलमीन, इसी तरीके से जो जहन्नम के दरवाजे हैं उनको बंद कर देता है। फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, के जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाबुन नार, और जो जहन्नम के 8 दरवाजे हैं सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये तो आसमान की तब्दीलियां हुई। और जमीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बदलते हैं जानते हैं? जो सरकश शयातीन है, जिन्नात है, उनको रब्बुल आलमीन जकड़ देता है। उनको जो ताकत 11 महीने तक दे रखी थी रब्बुल आलमीन ने कि तो अगर कोई एक मुसलमान अगर मेरे रास्ते से बहके भटके तो तुम उसको गुमराह कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है। 11 महीने तक वो ताकत उनको दे रखा है रब्बुल आलमीन। लेकिन जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, रमजानुल मुबारक की आमद होती है, रब्बुल आलमीन वो ताकत तो छीन लेता है, सल्ब कर लेता है। वो मुसलमानों को बहका नहीं सकता इस रमजानुल मुबारक महीने में। सामीन मोहतरम, जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसी तरीके से सरकश शयातीन को जब जकड़ दिया जाता है तो आसमान से एक मुनादी आवाज देता है। आवाज देने वाला आवाज देता है, एक फरिश्ता निकलता है और आवाज देता है, या बागी अल खैर अक़बिल, ये भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ो, ये नेकी को चाहने वाले आगे बढ़ो, ये भलाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों और आगे बढ़ो और नेकिया करो। और एक और ऐलान करता है, आवाज देता है, या बागी अश्शरि अक़सिर, ये बुराइयों के दलदल में फंसने वालों आप बुराई छोड़ दो, ये हसद करने वाले हसद छोड़ दो, ये कीना करने वाले कीना छोड़ दो, ये बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी रखने वालों छोड़ दो, ये सब बुराइयां छोड़ दो, कम कर दो। रमजानुल मुबारक का महीना आ गया है, नेकी करने का महीना आ गया है, इबादत करने का महीना आ गया है, दुआ करने का महीना आ गया है। इस तरीके से फरिश्ते ऐलान करता है, आवाज देता है। सामीन मोहतरम, एक बात याद रखिएगा, इस रमजानुल मुबारक में जो अपने आप को संभल ना सके वो कभी भी संभल नहीं सकता। जो इस माह मुबारक में जो तौबा व इस्तिगफार ना कर सके वो कभी भी 11 महीने रमजानुल मुबारक के अलावा कभी भी तौबा इस्तिगफार नहीं कर सकता। जो इस महीने में ईमान से करीब ना हो सके वो कभी भी ईमान से करीब नहीं हो सकता। जो इस महीने में गुनाहों से अपने आप को धुल ना सके वो कभी भी अपने आप को गुनाहों से धुल नहीं सकेगा। सामीना मोहतरम, ये महीना आता है इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना आता है ताकि रब्बुल आलमीन से हम जैसे गुनहगारों को करीब कर सके। ये महीना इसलिए आता है ताकि जो नेक है उन्हें और ज्यादा नेक बनाने के लिए आता है।
یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ جو گنہگار ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی کر سکے. یہ مہینہ اس لیے آتا ہے جو ایمان سے دور ہے انہیں ایمان سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. یہ مہینہ اس لیے آتا ہے جو صدق و سچائی کی تعلیم کو بھول بیٹھے ہیں انہیں صدق و سچائی کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے. یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ جو امانت و دیانت کی تعلیم بھول چکے ہیں انہیں امانت و دیانت کی تعلیم دے سکے. سامعین محترم، یہ مہینہ، اس مہینے کو ہمیں موقع سمجھنا چاہیے، اس مہینے کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. سامعین محترم، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم اس میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اس مہینے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک گھڑی عبادت کر کے سالوں بھر کی نیکیاں کما لے تو یہ مہینہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک لمحہ عبادت کر لے اور مہینوں بھر کی نیکیاں کما لے تو یہ مہینہ ہمارے لیے ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک گھڑی عبادت کر کے ہفتوں بھر کی نیکیاں کما لے تو یہ ہمارے لیے مہینہ ہے. یہ ہمارے لیے مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے سعادت ہے. اس مہینے میں نبی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ہدیہ دیا ہے، ہمارے لیے ایک تحفہ دیا ہے. وہ تحفہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ تحفہ لیلۃ القدر کی شکل میں ہے. وہ تحفہ لیلۃ القدر کی شکل میں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. سامعین محترم، یہ مہینہ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. سامعین محترم، یہ مہینہ، اس مہینے کی ہر رات مغفرت کی رات ہوتی ہے. اس مہینے کا ہر دن مغفرت کا دن ہوتا ہے. اس مہینے کا ہر لمحہ مغفرت کا لمحہ ہوتا ہے. یہ مہینہ بس گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں. کیا ہے؟ جو شخص اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ان کے جو پچھلے گناہ ہے، صغیرہ گناہ، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا جو شخص اس مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص اس مہینے میں لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اسی طریقے سے ثواب کی نیت سے، تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سامعین محترم، یہی نہیں، رمضان المبارک کی اہمیت یہی نہیں، یہی فضیلت نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک میں رب العالمین نے 2 چیز ایسی رکھی ہے، اگر ہم اس کو کما لے، اس کو حاصل کر لے تو کل قیامت کے دن وہ سفارشی بن کر آئے گا رب العالمین کے سامنے. جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ایک ہے روزہ اور ایک ہے قرآن. سامعین محترم، کل قیامت کے دن ایک طرف جہنم ہوگا اور ایک طرف جنت ہوگی. فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. جب جہنمیوں کو جہنم لے جایا جائے گا، فرشتے لے جائیں گے، انہیں جہنم میں داخل کرنا چاہے گا، انہیں دھکیلنا چاہے گا. روزہ بول اٹھے گا اس دن میدان محشر میں. جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، روزہ آئے گا، کہے گا رب العالمین ربی، یا میرے رب، منعتہ الطعام والشراب بالنہار، رب العالمین اسے جہنم میں نہ ڈال. رب العالمین میں نے اس کو دن میں کھانے اور پینے سے روکا تھا، رب العالمین انہیں جہنم میں نہ ڈال. فشفعنی فی، میری سفارش قبول فرمائی ان کے سلسلے میں. رب العالمین روزہ جب بول اٹھے گا رب العالمین کے سامنے، رب العالمین ان کی سفارش کو سن لے گا. سامعین محترم، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے
جو سفارشی بن کر آئے گا وہ قرآن بن کر آئے گا، کہے گا ربی ربی یا میرے رب منعتہ النوم باللیل، کہ رب العالمین ان کو راتوں کو میں نے سونے نہیں دیا تھا، راتوں کو اٹھ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، رب العالمین انہیں جہنم میں نہ ڈال، فشفینی، ان کے سلسلے میں میں جو سفارش کر رہا ہوں رب العالمین قبول فرما۔ سامعین محترم، لہذا اس ماہ مبارک میں جو رب العالمین نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ان کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کرے، اعتکاف کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے رب العالمین نے رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے خوشخبری چھوڑ کر گئے کہ قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سفارشی بن کر آئے گا۔ رمضان المبارک کی ہر رات جو ہوتی ہے وہ مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جن کا نام جہنم کے فہرست میں ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات کو رب العالمین جہنم کی فہرست سے ان کا نام ہٹا کر کے جنت کی فہرست میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین جہنم کی فہرست سے نام کاٹ کر کے جنت کی فہرست میں نام داخل کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام ہر دن ہوتا ہے، رمضان المبارک کی ہر رات کو ہوتی ہے۔ سامعین محترم، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، قریب ہے، رب العالمین سے دعا کرے رب العالمین یہ مہینہ ہمیں مل جائے، چند دن باقی ہے، رب العالمین ہمیں یہ مہینہ مل جائے۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے ایسے احباب تھے جو ہمارے ساتھ اسی مسجد میں بیٹھے خطبہ سن رہے تھے، کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان المبارک کا پچھلے سال جمعہ مبارک میں استقبال کیا تھا، لیکن آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کیجئے، سوچ کر دیکھیے، یہ موت آئے گی، سب کو آئے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں موت۔ لہٰذا رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ابھی سے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے کہ رب العالمین یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رب العالمین اس رمضان المبارک کا مہینہ مجھے نصیب فرمانا، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکے، اعتکاف کا اہتمام کر سکے، قیام اللیل کا اہتمام کر سکے۔ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں بیمار نہ کرنا، اس طریقے سے دعا کرتے رہیں۔ رب العالمین کے سامنے آ کر گڑگڑائے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ مسلمانوں آپ بھی تو سدھر جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، ٹی وی دیکھو، شرم نہیں آتی۔ مسلمانوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکے تو کب سدھارو گے؟ قبر میں جاؤ گے تو یہ بچھو اور سانپ جب کاٹیں گے تب تم کیا کرو گے؟ مسلمانوں یہ سدھرنے کا وقت ہے۔ بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسجد کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کام نہیں آنے والی ہے یہ چیزیں مسلمانوں، یہ کام نہیں آنے والی ہے۔ اگر آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، تبھی جا کر مسجد کی خدمت کام آئے، یاد رکھنا۔ اور اس رب العالمین جو تیری عبادت سے بھاگ رہے ہیں، رب العالمین تیری عبادت سے قریب کر دے ان لوگوں کو۔ سامعین محترم، میں نوجوانوں سے خصوصاً میں خطاب ہوں کہ نوجوانوں سدھر جاؤ، نوجوانوں نماز کا اہتمام کرنے لگو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کیا کرو گے؟ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، جب ہم ابھی سے عبادت کرنے لگے اور جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آئے تو صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کے لیے آئے۔ ہم جب قیام اللیل کا اہتمام کریں تو رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز کے لیے آئے اور لوگ دیکھیں اور متقی کہے، یہ دل میں بالکل نہ ہو۔ ہماری نیت صاف ہو جانی چاہیے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ لوگوں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو تمہاری عبادت میں للہیت ہو، اخلاص ہو، کیونکہ یہ اخلاص ہی سے دین ہے۔
سامعین محترم، اسی طریقے سے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، دشمنی سے، عداوت سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تبھی جا کر ہمارے جو روزے ہیں وہ قابل قبول ہوں گے۔ سامعین محترم، جب یہ دل صاف ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے، اور جب یہ دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے نیتوں کو صاف کر لیں، پھر دلوں کو صاف کر لیں۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے ابھی سے، اور شام کو کیا کھانا ہے، اسی طریقے سے سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، یہی سوچتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کے لیے ہے۔ بہت افسوس ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مہینہ جیسے ہی چالو ہوتا ہے ہم اور آپ نہ جانے کتنے قسم کے کھانے بناتے ہیں، اور ہم اپنے ماؤں اور بہنوں کو کھانا بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ذرا تصور کیجئے، یہ رمضان المبارک سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے عبادت، سب کے لیے موقع آتا ہے۔ ہم عبادت کریں اور اپنے ماؤں کو چھوڑ دیں کھانا بنانے کے لیے، ہم عبادت کریں اپنی بہنوں کو چھوڑ دیں عبادت کرنے، کھانا بنانے کے لیے، کیا یہ صحیح ہے؟ سامعین محترم، یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ دوسروں کو کھلانے کے لیے ہے، خود کے کھانے کے لیے نہیں ہے۔